الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس شخصیت پر یہ مجلس سجائی گئی ہے وہ ایک ہی بلند اور عظیم شخصیت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تقریباً 2 پارٹ تسلسل کے ساتھ ادا کیے، اور آج اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ مجلس سجائی گئی ہے. یوں تو سیرت کے اعتبار سے ان کی سیرت بہت سے مباحث بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور بہت سے فقہی نکات بھی اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک طویل سیرت ہے اور ایک عظیم شخصیت ہے. اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک سادہ لوح عورت کے حیثیت سے بالکل ایک نمونہ ہیں، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پوری سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، آئلی ہو، اقتصادی ہو، دنیا کے کسی کونے کی عورت اگر نمونہ چاہے تو اماں عائشہ میں مل سکتا ہے رضی اللہ عنہ. ایک ہمگیر شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ دین کی وہ باتیں جو خصوصی طور پر عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھا اسلام ان کی طرف سے ادا کرنے کا جو ذمہ شاید اماں عائشہ سے پورا کرنا چاہا، جس کی وجہ سے بچپن ہی سے اللہ نے منتخب کر لیا، اور ان کی بچپن کی زندگی سے لے کر آخری زندگی تک جو کچھ بھی ان کے زندگی میں پیش آیا وہ ایسے ہمگیر نکات اور آزمائشیں تھیں جس کے اندر اگر کوئی عورت اپنا سیاسی کیریکٹر دیکھنا چاہتی ہے تو بھی دیکھ سکتی ہے، کوئی عورت لیڈرشپ کی حیثیت سے کوئی ادارہ چلانا چاہتی ہے تو بھی دیکھ سکتی ہے، کوئی عورت گھریلو زندگی کی حیثیت سے کیسی بیوی بہترین بن سکتی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتی ہے، کوئی عالمہ یوں سمجھیے کہ فقہی نکات میں فقہ کے اندر عبور حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتی ہے. غرض کے ہر پہلو کا ایک نمونہ اماں عائشہ میں ملتا ہے. میں کیا بیان کروں 45 منٹس کے اندر. اگر اس کا تسلسل جاری رکھیں تو ایک ایک صفت کے لحاظ سے ایک ایک گھنٹہ لگ جائے پورے 30 دنوں کا. تو جہاں تک میرے بس میں ہے میں دیکھوں گا کہ مختصر سے مختصر آپ کو بیان کر کے بتاؤں، لیکن پھر بھی تسلسل کے ساتھ 2-3 تو ہفتے لگ جائیں گے شاید، جہاں تک ہو سکے پھر بھی اختصار کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن نکات کے اندر ہمیں زیادہ گہرائی سے جانا نہیں ہے اور سطحی لحاظ سے عوام کے سمجھنے تک ہے، ان نکات کو وہیں تک رکھوں گا.
لیکن جو باتیں سمجھنے کی ہیں خاص کر اماں عائشہ کی سیرت سے، اس حیثیت سے ذرا گہرائی میں بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے ان کا نام۔ تعارف حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ نام پوچھتے ہیں۔ تو نام سے ہی تعارف شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف الحمد کے ذریعے کرتا ہے، تو پہلا اپنا نام ذکر کرتا ہے، الحمدللہ، اللہ ہے وہ۔ کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے وہ۔ تو نام تعارف کا زینہ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام، کنیت، نسب، خاندان، یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عائشہ نام رکھا، کنیت ام عبداللہ، ام عبداللہ کہلائی۔ خاندانی نسب کے اعتبار سے دو طرفہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا تھا۔ باپ کی طرف سے اوپر 8ویں پشت میں اللہ کے رسول کے خاندان سے مل جاتا تھا، ماں کے پشت میں پیچھے جاؤ تو 11ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا تھا۔ میں نے پہلے بھی سنایا اماں خدیجہ کے بارے میں بھی، ان کے نسب کی حیثیت سے بھی آپ کو 4ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد رکھنا ہے۔ آج تو اپنے باپ کا نام ہی بھول جاتا ہے بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں یاد رکھے۔ آپ ہمارے اب جو سرعت کے ساتھ جو ہمارے نوجوان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں نا، ان کو دادا کا نام پوچھو 5 منٹ سوچیں گے، بتاتا ہوں دادا کا نام۔ پہلے تو کم از کم دادا کا نام یاد ہوتا تھا، اب پردادا کا نام سوچو تو وہ سلام ہی کر دیں گے کہ نہیں بابا ہم کو تو پتہ ہے، میرے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے پردادا کا نام کیا ہے، تو مجھے کیا پتہ ہوگا۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 پشت وہ ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن میں اللہ کے رسول خود بیان کرتے ہیں اپنا نسب کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 21 پشت ہیں پورے عدنان تک۔ تو یہ 21 پشتوں میں جہاں 13ویں پشت آتی ہے یا 11ویں پشت آتی ہے، یہاں پر اماں کی طرف سے حضرت عائشہ کا نسب مل جاتا ہے، اور 8ویں پشت آتی ہے تو وہاں پر ابا کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ یوں سمجھیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، تو کعب کے پاس جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا نسب مل جاتا ہے باپ کی طرف سے۔ پھر غالب بن فہر بن مالک کے پاس جا کے اماں کی طرف کا نسب مل جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اوپر سے چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھتے بیٹھتے علمی محفلوں میں سمجھنا آسان ہو جائے گا، لیکن جو علمی نکات جاننا چاہتے ہیں، طالب علم ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا سرمایہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے۔ تو اماں عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور صدیق 8ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ اور اماں عائشہ کی اماں کا نام ہے ام رومان۔ ام رومان کی طرف سے 11ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والے ایک بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ساتھ میں دوسرے بھی ہیں بھائی بہن ان کے، اسماء ہیں، یہ اصل میں ساتھی نہیں سوتیلی بہن ہیں، مائیں دوسری ہیں اور باپ ایک ہے۔ حضرت اسماء ان کی بہن ہے لیکن سوتیلی، بھائی ایک سگے ہیں ان کے جو کہ عبد الرحمن ہیں ابن ابی بکر، جو کہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ اپنی ماں کے 2 ہی اولاد تھے، ایک اماں عائشہ پیدا ہوئی، ایک عبد الرحمن پیدا ہوئے، بقیہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد دوسرے ماؤں سے تھی، دوسری بیویوں سے تھی۔ تو یہ جب پیدا ہوئی، روایتوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سن پیدائش اصل میں ان کی کیا ہے، لیکن جہاں تک ہم جو اتھینٹک روایتیں بخاری وغیرہ میں ہم سے پہنچی ہیں، اس حیثیت سے کیلکولیشن کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ 5 نبوت کے قریب پیدا ہوئی، یعنی نبوت کے آغاز کرنے کے 5ویں سال تقریباً قریب 4 سے لے کر 5 اینڈنگ کے سال کے اندر تک حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔
تو گویا کہ ایسا ماحول انہیں ملا، جب وہ آنکھیں کھولی تو گھر پورا پہلے سے توحید سے معمور تھا، شرک کا شائبہ بھی نہیں دیکھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر جس طرح پہلے ایمان لائے، اسی طرح ان کی بیویوں میں بھی ام رومان وہ ہیں جو پہلے ایمان لے آ چکی تھی۔ تو اس حیثیت سے ماں باپ دونوں مسلمان تھے، اور انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو گھر کا پورا ماحول توحید کا تھا، کفر کی حالت نہیں تھی۔ اللہ نے جس طرح مسلمان گھرانوں میں بعد میں اولاد کو پیدا کیا، اسی طرح اس جاہلیت کے دور میں بھی اماں عائشہ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو اس حیثیت سے نوٹ کرنے لگی جو کہ عام بچوں کا ہم کیا ہیں وتیرہ یا سلوک بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اس زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ باتوں کو حفظ کرنے لگی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں جب کھیلا کرتی تھی اس وقت سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ 5 سال کا زمانہ کیا ہوتا ہے، 6 سال کا زمانہ کیا ہوتا ہے، 3-4 سال کا زمانہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بچی اتنی منہمک ہو دین میں کہ وہ 3 سال کے 4 سال کے وحی کب اترے، کہاں اترے، کیوں اترے، یہ پس منظر بیان کرتی ہے، تو یاد رکھیے اللہ نے گویا کہ اوپر سے انتخاب کیا تھا اس بچی کو کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیوی بن کے ایک طویل عرصہ گزاریں اور ایک بہت بڑا حصہ دین اسلام کا اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، اور آگے کی نسلوں کو انہی کے انحصار پر آئیڈیل نمونہ ملے، تو پھر وہ تمام شکایتیں ہمیں دور ہو جانی چاہیے جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے لے کر بنتی ہیں۔ بعض بیچارے اہل قرآن لوگ سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں، کیا کریں گے جی 6 سال میں شادی، ہمارے تو ہضم نہیں ہوتی۔ اب وہ ہضم نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں، یہاں سے لاؤ وہاں سے لاؤ، ادھر ادھر کا پورا کچرا اکٹھا کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں حضرت اماں عائشہ کی شادی 16 سال ہی میں ہوئی تھی یا 14 سال میں ہوئی تھی۔ یہ ان کی بدبختی ہے، بے وقوف، جب اللہ انتخاب کرتا ہے 6 سال میں تو تجھے کیا پڑی ہے کہ تو ان کو 14 سال بنانے کے لیے تبدو کرے، تیری کیا ہمت ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تیری ذہن اور فکری گندگی ہے۔ یہاں تو وہ جنسی نوعیت کا سوال ہی نہیں تھا جو اصل میں شادی سے مقصود تھا، مقصود تو وہ تھا جو دین کا فہم اور فقہ تھا جس کو پھیلانا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اسی سے متاثرین یورپین طور پر مورخین ہوں یا خود اہل اسلام میں سے بہت سے وہ جو کہ ان سے متاثر ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر یا ان کی عمر کو لے کر، بہت سے پھنسے ہیں اس معاملے میں، اور عام طور پر روشن خیالی، براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں، اس حساب سے لوگ کیا کرتے ہیں، ان احادیث کو جو بخاری میں ہوتے ہوئے بھی انکار کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی 6 سال کی شادی تو ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہمیں کسی نہ کسی طرح بڑھانا ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہ عرب رواج کے خلاف تھی نہ اسلام میں خلاف ہے۔ یا تو تم اسلام سے نفرت کرنے لگو پھر کہو 6 سال کی شادی ہمیں کیا ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام نے بھی اس کو جائز رکھا۔ آج بھی چھوٹی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، باپ کے وکالت سے آرام سے ہو سکتی ہے، کوئی بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عدت مقرر کی ہے۔ سورہ طلاق کے اندر آیت موجود ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یئس، تو جن کو حیض نہیں آتا ہے، جن کو حیض آ کے ختم ہو گیا ہے، ان کی شادی ہو کر طلاق ہو گئی تو عدت کیا ہے، 3 مہینے بولا۔ حیض کس کو نہیں آتا؟ چھوٹی بچی کو نہ نہیں آتا، ایک آ کے ختم ہو جانا، وہ کم از کم 40-50 کی عمر کو پہنچتا بندی، ایک وہ بچی جسے ابھی نہیں آیا اس کی شادی ہو کر طلاق ہو گئی تو اللہ بولتا ہے اس کی عدت 3 ماہ۔ جس کو آیاش نہیں اسے شادی کیسا جی ہوگی پوچھ نہیں سکتے تمہیں؟ جب چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی بولے تو پہلا سوال کیا بولنا، بھائی جس بچی کو حیض اتنی شادی کیسا کرے تمہیں؟ اللہ بولتا ہے جب بچی کی حیض نہیں آتا ہے اس بچی کی عدت 3 مہینے، شادی ہو کر طلاق ہوگی تو۔ سورہ طلاق میں موجود ہے، پورا اٹھا کے پڑھو، آیت پڑھو،
میں قرآن کی دلیل حدیث کی بھی نہیں دے رہا ہوں، سیدھے سیدھے اہل قرآن کو اہل قرآن سے جواب دے رہا ہوں۔ اہل قرآن جو انکار زیادہ کرتے ہیں اس معاملے پہ، بحث زیادہ کرتے ہیں، میں نے کیا کیا، آپ کو اہل علم کو ایک نوٹ دیا کہ وہ قرآن سے جواب مانگتے ہیں تو ہم قرآن سے دیتے ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، جسے ابھی حیض نہیں ہے اسے بھی یہی کنڈیشن ہے، جسے حیض آ کے ختم ہو گیا تب طلاق ہوئی تو اسے بھی یہی کنڈیشن ہے 3 مہینے۔ تو چھوٹی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، اسلام نے آج تک بھی باقی رکھا، کوئی غلط نہیں، جاہلیت میں بھی غلطی نہیں تھی۔ تو اس وقت جب وہ نکاح ہوا تو بالکل ہی عادات کے مطابق ہوا، کوئی انوکھی چیز نہیں ہوئی، ورنہ تو ہمارے سے بڑے دشمن وہاں موجود تھے نا، ابو جہل، ابو لہب، ربیہ، عتبہ، شیبہ، وہ نہیں پروپیگنڈا کرتے تھے، ہنگامہ کھڑا نہیں کرتے تھے، ارے یہ کیسا رسول ہے جی، یہ تو کیا ہے، وومنس رائٹس ہی نہیں ہے اس کے پاس، انہیں 6 سال میں شادی کر لیا، کیا کیا نہیں بولتے، بتاؤ ایک جملہ کسی نے کچھ کہا؟ اللہ کے رسول کو ساحر کہا، اللہ کے رسول کو مجنون کہا، اللہ کے رسول کو دیوانہ کہا، اللہ کے رسول کو طرح طرح کے الزام لگائے، اللہ کے رسول پر جن آ گیا بولے، اللہ کے رسول کو کوئی اجنبی آ کے سکھاتا بولے، لیکن کوئی شخص خواہ وہ دشمنان اسلام میں سے کیوں نہ ہو، یہ دراصل نہیں رکھا الزام کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی سے شادی کر لی۔ کیوں نہیں رکھا بھائی؟ 1400 سال بعد ہی آج ان کو سمجھ آئی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ میں نے کہا تھا نا، ان کی زندگی میں چند مباحث ہیں، چند فقہی نکات ہیں، چند سیاسی طور پر کام ہیں، بہت ہمگیر شخصیت ہے۔ تو میں عوامی لحاظ سے جہاں بھٹکنے کا سوال ہو سکتا ہے صرف اسے میں ٹچ کروں گا۔ تو آئیے، پیدائش تو 5 نبوت کے آخر میں یا نہیں 4 نبوت کے ابتدا کے اندر ہوئی، اور ان کی پرورش ایک اسلامک ماحول میں ہوئی، باپ بھی پکے سچے مسلمان اور وہ تھے جو خلیفہ اول تھے، ماں بھی مسلمان اور انتہائی نگہداشت کرنے والی بہترین خانہ داری، امور خانہ داری میں ماہر عورت تھی، جو کہ بچوں کو پالنے میں ان کا اہم کردار تھا، ام رومان۔ تو یہ دونوں شخصیتوں سے جس شخصیت بنی وہ اماں عائشہ ہیں، جو کہ بچپن ہی سے ان کے اندر قرآن کو سمجھنے کی ذہانت اور فقہ کو سمجھنے کی ذہانت، اسلام کو سمجھنے کی ذہانت اللہ نے قدرتی طور پر دی تھی، اور حافظہ ان کا بڑا پختہ تھا، بہت پختہ تھا کہ 3 سال کی 4 سال کی باتیں وہ بعد میں آگے چل کے روایت کی ہیں، جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت یاد رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ دراصل اپنے عادات بھی نہیں بیان کر سکتا کہ 3 سال میں کیا کرتا تھا، لیکن اماں عائشہ بیان کرتی ہیں اسی وقت۔ اب اسی حیثیت سے ایک واقعہ خود دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر اپنے یار غار دوست کے گھر آنا جانا معمول تھا، عمومی طور پر سب سے زیادہ اگر کسی سے کلوز تھے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور زیادہ گھر جاتے تھے جن کو اپنا سمجھتے تھے وہ بھی صدیق اکبر ہیں، عمومی طور پر آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا واقعہ کئی مرتبہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے ہیں اور میں کھیل رہی ہوں، تو معلوم ہوا بچی کی ذہانت یا بچے کی ذہانت کبھی کبھی کھیل سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو کم کھیلتے ہیں نا وہ عموماً ذہین نہیں ہوتے، جو ذہین ہوتے ہیں نا وہ کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کا دور، خواہ وہ اماں عائشہ جیسی شخصیت کیوں نہ ہو، اصل دور اس کا کھیلنے کا ہی ہے۔ تو اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم کھیلتے تھے اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اور کھیل عمومی کیا ہوتا تھا، گڑیوں سے کھیلتے تھے۔ تو اسی سے معلوم ہوا جو تصاویر گڑیوں کی شکل میں ہم بنا لیتے ہیں وہ کھیل جائز ہے، جس کی شکل انسانی بالکل نہیں ہوتی، گڑیوں کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اماں عائشہ اگر یہ جواز نہیں ہوتا تو نہیں کھیلتی، یا اللہ کے رسول روک دیتے۔ چھوٹے بچوں کو لوگ عموماً پوچھتے ہیں کھلونے لے کے دے سکتے ہیں کیا، تصویریں ہوتی ہیں، تو گڑیوں کی تصاویر جائز ہیں، کیونکہ اماں عائشہ بھی اس سے کھیلی، اللہ کے رسول نے نہیں روکا۔ اور کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم کھیل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، جن گڑیوں میں
میں کھیل رہی تھی اس میں ایک گھوڑا بھی تھا، اور گھوڑا کیا تھا؟ پر والا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پر والا گھوڑا اٹھا لیا اور پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھوڑا ہے۔ کہا کہ کہیں گھوڑے کو پر ہوتے ہیں؟ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو تو پر تھا۔ ذہانت دیکھیے، علم کی گہرائی دیکھیے، دین سے دلچسپی، واقفیت دیکھیے۔ عمر ابھی 6 سال سے کم ہے، شادی ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کا تو پر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے خاموش رہ گئے۔ تو یہ خاموشی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا گھوڑا سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا جس کے پر تھے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حیثیت سے پروان چڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً آنا جانا ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض تبدیلیاں ہوئی۔ ہوا یہ کہ 10 نبوت کے آس پاس 2 عظیم شخصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئیں، جس سے بڑا صدمہ ہوا۔ ایک تھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے تھے ان کے محبوب چچا ابو طالب۔ دونوں ایک ہی سال میں وفات پائے، بس آگے پیچھے چند دنوں کی۔ تو اللہ کے رسول کو ان سے بڑی سپورٹ تھی۔ یہ گھر کی بیوی سکون دینے والی ہوتی ہے تو انسان کے لیے وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دینے والی تھی، حتیٰ کہ نبوت کے گھبراہٹ میں بھی اللہ کے رسول کو دلاسا دینے والی شخصیت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے تنہا کسی کی شادی نہیں کی، 25 سال پورے گزارے۔ 25 سال عمر اللہ کے رسول کی، 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی، صرف اماں خدیجہ کے ساتھ گزارے 25 سال۔ اور یہ 25 سالہ دور کی یاد ہمیشہ اللہ کے رسول کو رہی ہے، کبھی اللہ کے رسول اماں خدیجہ کو بھلا نہیں پائے۔ جس غم گساری کے ساتھ، جس ہمدردی کے ساتھ، جس ہر دل عزیزی کے ساتھ، جس سلوک کے ساتھ انہوں نے شوہر کی خدمت کی کہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں بھلایا، حتیٰ کہ اماں عائشہ کے مقابلے میں بھی نہیں بھلایا، ان کے مقابلے میں بھی یاد کیا ہے، روایتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کا سکون دینے والی صحیح بیوی وہی ہے جو کہ شوہر کے اعتبار سے ہر ایک طریقے سے اس کو سکون دے سکے۔ تو اماں خدیجہ کے وفات پانے کے بعد اسی سال ابو طالب پورے قبیلے کی طرف سے ایک بہترین سپورٹ دینے والے، حالانکہ اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن سپورٹ دینے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بہت آسانی تھی، وہ بھی بچھڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول غمزدہ رہنے لگے۔ عثمان بن مظعون نام کے ایک صحابی ہیں، یہ وہ عثمان نہیں جو عثمان غنی ہے، یہ دوسرے ہیں جن کا نام ہے عثمان بن مظعون۔ ان کی بیوی تھی خولہ۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول غمگین رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی اس وقت، اہل و عیال بھی بڑا تھا، تو کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کماری ہے یا شادی شدہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے؟ کہا کہ دونوں بھی ہیں۔ کہا کہ کون ہے ایسا؟ کہا کہ اگر تو آپ بیوہ اور مطلقہ کے حساب سے پوچھتے ہیں تو سودا بنت زمعہ ہیں، اور کماری کے متعلق پوچھتے ہیں تو عائشہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے تم چاہو کرو۔ تو انہوں نے بات چلائی، ادھر سودا بنت زمعہ سے شادی ہوئی، یہ دوسری بیوی کہلائی جن کے بارے میں بتایا تھا کہ گزشتہ کی محفل میں ان کی سیرت آپ لوگ سن چکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری کے لیے بھی ہاں کر دی۔ تو صدیق اکبر کے پاس پہنچی اور کہا کہ بہترین اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا؟ کہا کہ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کہا کہ میں تو انہیں بھائی سمجھتا ہوں۔ منہ بولے بھائی کی بیٹی حرام ہوتی تھی جاہلیت میں،
اور اللہ کے رسول اور ابو بکر بھائی بھائی تھے، منہ بولے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، بھتیجی ہے، بھتیجی سے نکاح کیسے ہوگا؟ تو یہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صدیق تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، آپ کیسے نکاح کریں گے؟ منہ بولے بھائی کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بھائی تو ہیں لیکن میرے دینی بھائی ہیں، رشتے کے نہیں ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ دینی بھائیوں سے منہ بولے پن سے نکاح حرام نہیں ہوتے، ان سے کہو کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ دینی بھائی ہیں میرے۔ تو انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ یہ منہ بولے ہیں، نکاح جائز ہے۔ تو اب پھر دوسرے مسئلہ یہ آیا کہ انہوں نے حکیم بن حزام نامی اماں خدیجہ کے رشتے میں آنے والی ایک رشتہ دار سے وعدہ کیے ہوئے تھے، اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی دیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل آ گیا، اب دل تو مچل رہا تھا یہاں دے، لیکن بات وہاں بھی اٹکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ صدیق کبھی وعدہ خلافی نہیں کرا، دل میں کہا اللہ صدیق کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ یہی سوچ لے کے یہ کیا کیا، پکا کرنے کے لیے ایسا آخر پوچھ لینا کہ کوئی آئیڈیا ہے، تو یہ پوچھنے کے لیے وہ پہنچ گئے جن سے وعدہ کیا تھا ان کے گھر، اور کہا کہ بھائی دیکھو بیٹی دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح تم کرنے کے لیے تیار تو ہو نا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صدیق، جب ہوا تھا بات اس وقت میرا ذہن کچھ اور تھا، لیکن اب تو ایسا ہے کہ تم اسلام میں پختہ ہو اور تمہاری بیٹی بھی اسلام میں پختہ ہی ہوگی، جب آئے گی تو میرے بیٹے کو خراب کرے گی، ہیں؟ اب وہ دین سے برگشتہ ہوگا۔ تو اس حیثیت سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بیٹا دینا نہیں چاہتے، تم کہیں اور نکاح کر دو۔ کہا کہ اللہ صدیق کی بات سن لیا تم نے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی شان، انہیں توکل جیسا ہوتا ہے، اللہ تبارک ہوتا ہے ویسے ہی راہیں کھول دیتا ہے ان کے لیے۔ انہوں نے وعدہ خلافی کرنا ہی نہیں چاہا، اور اللہ نے ایسا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا، ان کو کچھ شرمندہ بھی ہونا نہیں پڑا۔ وہ سیدھے آئے، کہا کہ حاضر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح کے لیے۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں نکاح بھی دیکھو کیسا نکاح ہوا، ہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، اور نکاح کیسا سادہ ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نکاح ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا، مجھے نکاح ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا، حتیٰ کہ جب میری ماں ام رومان مجھے باہر جانے سے روکنے ٹوکنے لگی، ورنہ تو میں تو کیا ہے جس طرح کھیلتی تھی گڑیوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ ویسے ہی باہر جاتی تھی۔ تو جب نکاح ہونے کے بعد جب میری اماں روکنے ٹوکنے لگی کہ اب مت جاؤ تب مت جاؤ، تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہے میری زندگی میں۔ تب کہیں جا کے اماں نے سمجھایا کہ بیٹی تمہاری شادی ہو گئی۔ ایسی شادی ہوئی تھی، ایسی شادی ہوئی تھی۔ سادگی کیسی تھی؟ گھر ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابو بکر نے نکاح پڑھا دیا، بس مسئلہ ختم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ چھوٹی تھی۔ نکاح تو جائز ہے، رخصتی اس وقت ہوگی جب بڑی ہو جائے گی۔ تو نکاح اور چیز ہے، رخصتی اور چیز ہے۔ یہ بدبخت لوگ نکاح اور رخصتی کو ملا کے کیا کرتے ہیں، ملغوبہ بنا دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے کیا۔ اصل میں نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں۔ وہ تو ماں کے گھر ہی میں تھی، رخصتی تو اس وقت ہوگی جب کیا ہے وہ دراصل بالغ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے صرف نکاح کیا تھا، اور نکاح اتنا آسان تھا کہ نہ کوئی ارینجمنٹ، نہ دھوم دھام، نہ بینڈ باجا، نہ ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ، نہ ان کو کھنچاؤ ان کو کھنچاؤ، نہ ان کو بٹھاؤ ان کو بٹھاؤ، کوئی نہیں آئے، بات چیت ہاں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایتیں اور صاف ہیں، اور صاف ہیں، وہ آگے چل کے آئیں گی، اور صاف روایتیں۔ تو اللہ کے رسول بالکل جتنا سمپل اللہ کے رسول نے شادیاں کی ہیں، اگر اس کا ایک نمونہ بھی کوئی قائم کر دینا، آج بہت سے مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو تک اسلام سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہے ہمارا مال؟ ہمیں کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، اہل الحدیث ہیں، فلاں ہیں، سب ہیں۔ کب تک؟ انگلی ہلانے میں، ہاتھ سینے پہ باندھنے میں، پاؤں چوڑا کرنے میں، وہاں تک۔ اس کے بعد ذرا اپنی زندگی میں بھی لاؤ جی، نہیں مولوی صاحب وہ سب نکو آنچ رکھو، ہمیں اس میں نہیں آتے۔
یہ بولو لڑ مریں گے، تلوار نکال لیں گے انہیں، انگلی کاٹ ڈالیں گے، لیکن اس میں نہیں آتے ہیں، وہ جیسا ہے چلیں گے۔ دادا کی خواہش یاد آتی، اماں کی خواہش یاد آتی، نانی کی خواہش یاد آتی، پورے مرے ہوئے لوگوں کی خواہش شادی میں یاد آتی، پھر دھوم دھام کی شادی برابر ہوتی۔ اب ایک نیا طریقہ کیا ہے، اچھا جی نکاح کی دعوت میں کیا ہوگا، ولیمہ رکھ لیں گے اس میں، اس کے بعد اندر کیا کریں گے، 50-50 بانٹ لیں گے، تمہیں آدھا ڈالو میں آدھا ڈالو، دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی، بات اسلام کی بھی لیبل لگ گئی اوپر سے، اسلامی شادی کا کائی کرے، اسلامی شادی کا کون سے نکاح میں 50-50 اللہ کے رسول لیے ہیں؟ نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا پہ متعین کیا ایک دعوت، اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا اللہ کے رسول، وہاں حکم ہے اولم، ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب عورت والوں پر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے کھانے کی؟ نہیں پڑتی، تو ڈالتا کی نہیں بھائی، انہوں خوشی سے دیتے، معلوم نہیں دیے تو نہ گیس ڈال کو مار ڈالیں گا، گیس پھوڑ گئی مرگی بولیں گا، بعد میں اسٹو سے جل کو مرگی بولیں گا، وہ لڑکا ان کو لگا ہوا ہے، اس کے واسطے انہوں مجبوراً ڈالتے پیسہ، خوشی سے ڈالیں گے، بیٹی جاگو رہنا ہے نا، ماحول غلط بنائیں کیوں، اور اس پہ روک ٹوک لگاتے کیوں نہیں اہل الحدیث خود؟ بڑی شرمندگی ہوتی ہے اسلام کا نام لینے والے، ہم لوگ خود حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے تو پھر باڑ ہی فصل کھانے لگے۔ ہاں، جو کھیتی ہوتی ہے نا اس کے گرد کیا ہے، باڑ لگائی جاتی ہے، آج کل کیا ہوتے ہیں کرنٹ کے کمبیاں لگا دی جاتی ہیں، کیوں؟ کوئی جانور نہ آئے نہ چارہ کھائے، وہ باڑ ہی کھانے لگے کھیت کو، تو پھر کون بچائے کھیت کو؟ ہاں، راہبر ہی رہزن بن گئے تو پھر قافلے کا کیا ہوگا؟ یہاں چیز کیا ہے، ہم نے خاص طور پر ہم نے اس بات کو اچھی طرح رواج دے دیا، کیا ہے بھائی نکاح ولیمہ ایک دن، مولوی صاحب اچھا جی ولیمہ تمہیں کرتے ہیں کیا؟ نہیں آدھا اندر ہمیں بات کر لی ہے، کئی کو بات کرا تو نکاح ولیمہ واقعی رکھنا چاہیے تو ولیمہ تو کر، ایک دن میں رکھنے کے جواز کے فتاوے تو ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن 50-50 کا رواج کہاں سے لائے؟ اسے کون سی حدیث کی دلیل ہے؟ ایک شمع برابر بھی پیسہ تم عورتوں سے لیے تو ویسے ہی حرام ہے جیسے تم سود کھاتے ہو، کیونکہ ظلمن لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باطل طریقے سے ایک شمع برابر بھی پیسہ لیے تو وہ دراصل کیا ہے؟ سود ہی، حرام ہی ہے، تم نہیں لے سکتے، لیتے کیوں ہو؟ عموماً میں نکاح میں کھانا ہی چھوڑ دیا اس وجہ سے، نہ ولیمے میں کھاتا ہوں نہ نکاح میں کھاتا ہوں، اٹینڈ کرنے کے حساب سے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے، لیکن کھانا ہی اتنا مشتبہ ہو گیا کہ چیز ہم خود اس کے کیا ہیں، علم بردار نہیں ہیں، تو اب کس سے جا کے پوچھیں؟ جو لوگ ہیں جن کو حفاظت کی ذمہ داری ہے، جن کو احساس ہے، ان لوگوں کے پاس شمع برابر بھی کوئی حقیقی دعوت عورتوں کے ذمہ ہے نہیں۔ ہاں کرتے ہو ایک دن میں نکاح ولیمہ کرو، دھوم دھام سے کرو، لیکن تمہارا پیسہ ہو جی، تمہارا پیسہ، پیسے میں ان کی شرکت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، دھوم دھام صرف اسی وقت یاد آتا ہے، یا کبھی نیکیوں میں بھی دھوم دھام کر لو نا، اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کرو، اپنے بیٹے کی شادی سادگی سے کرو، جو خرچہ تمہیں لاگت آنی تھی وہ کسی غریب کو دے دو، کسی مستحق یتیم کو دے دو۔ اگر تم اس شان و شوکت سے نہیں کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح نہیں ہوگا۔ اس وقت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یاد نہیں آتے؟ سوچو، اگر واقعتاً اہل الحدیث ہو تو یہ مطلب تو نہیں جو پسند آئے وہ حدیث کو پسند کر لو، جو پسند نہ آئے وہ حدیث کو چھوڑ دو۔ یہ احادیث کہاں گئی جن میں سادگی ہے؟ اللہ کے رسول نے کپڑوں سے شادی کی، جس کپڑے میں تھے اسی کپڑوں سے شادی کی، کوئی حال نہیں لیا الگ سے، کوئی الگ خرچہ نہیں دیا، نہ کوئی رواج تھا۔ آج ہم میں کوئی ہے مسجد میں نکاح کر کے واپس جانے والا؟ پہلے تبھی تھے، اب کیا کرے اسے؟
اسلامی طریقے سے بدلہ کو ولیمہ بولو، کھانا کھلاوت بیچتا ہوں تب بھی۔ اس سے پہلے میرے بچپن میں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کئی ایسے مخلصین کے نکاح اٹینڈ کیے جن کا صرف نکاح ہوتا تھا، کوئی دعوت نہیں، دوسرے دن ولیمہ ہوتا تھا۔ اب ذرا کیا ہے، رفتار ہماری تیز ہے نا، ذرا زیادہ سائنس میں ترقی ہے نا، تو ہمیں ترقی کر لیے۔ دیکھیں ایسا کرے تو معاملہ کھانا نہیں، لوگ ہم پوچھتے ہیں کیا کریں گے، ولیمہ اسی دن رکھ دینے کے، 1 گھنٹے کے بعد ولیمہ، کنڈا کے کنڈا مل جاتا، اس کے اوپر لیبل بھی اسلامی لگ جاتا۔ کیا ابھی غلط نہیں کرے بھائی، نو ولیمے کی دعوت تھی سب بھائی، چلو سب جائز ہوگا اس میں۔ ایک ہی ٹیمپو پورا ختم، آنے جانے کا خرچہ بھی کم، 2 بار آنے کی ضرورت نہیں، ویٹنگ کا بھی خرچہ نہیں، وقت کا بھی خرچہ نہیں، سب سہولت ملک کو آ گئی۔ ملک کو آتے ہی کیا ہوگا، ان کا فتویٰ ہے مولوی صاحب، ان کا فتویٰ ہے مولوی صاحب، ان کا فتویٰ ہے، پورے فتوے ان کو جمع ہو، کتنے کی فتوے، بیڑی سگریٹ پیو نکو بول کے، تو چھوڑا ہے نہیں چھوڑا نا، تو تب دکھے نہیں فتوے تجھے، اب بھی دکھے فتوے۔ یہ کیا ڈغلا پن ہے، یہ کیا دھوکے بازی، اللہ کے پاس چل جائے۔ تو مسلمانوں ڈرنا چاہیے، خاص کر وہ لوگ تو جو احادیث کے اتباع کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا ہر فعل حدیث پہ ہونا۔ مسجد میں نکاح منعقد کرو بغیر کوئی دعوت کے، ولیمہ بعد میں کرو، یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے اس طریقے سے روگردانی کی اور ایک عجیب نظریہ نکالا ہے جو سب کے لیے باعث نزاع بن گیا، اور اس کے اندر لوپ ہول جتنے بھی ہیں اس میں ہم اپنی خواہشوں کو ٹھوستے ہیں۔ اگر تم اس دن نہ کرو گے، دوسرے دن کرو گے تو تمہارا اپنا خرچے میں کرو گے، اس وقت کیا نہیں کریں گا، بیٹی کا باپ بھی نہیں مانے گا خرچہ دینے، یہی ولیمہ کا تو تمہاری ذمہ داری۔ بیٹی کا باپ کئی کو مانتا بولے تو اسے بھی پہلے خواہش ہے نکاح کی دعوت دینے کی، انہیں کیا سوچتا پورا دال کو میں کرنا، سو انہیں عادت نہ مانگتا، چھوڑو دے ڈالیں گا، اس کا نام بھی ہو جاتا نہیں، نکے میں دعوت ہی نہیں رکھو گے تو کیا کنجوس مارواڑی اتنا بڑا پیسہ کرے، بیٹی کی شادی میں کھانا نہیں ڈالا، 10 جنے پوچھیں گے اسے کیا کرتا انہیں، نکو بھائی میں عادت دے دیتا ہوں، شان و شوکت سے 10 آئٹم نے 11 آئٹم کہتے، 21 ساتھ ہوں، بیٹھتے ہی پہلے متنجن کہتے، اس کے بعد سیمیا کہتے، اس کے بعد خورما کہتے، اس کے بعد میٹھا کہتے، 2 قسم کے ایسا کہتے، سب 11 آئٹم دال کو میں دیتا ہوں کہتا ہوں، کون بریانی والا پہلے سے جمع کر کو رکھے تو میں لے خوشی سے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ ڈغلا پن اللہ کو معلوم نہیں دلوں کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہاں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، معلوم نہیں اس کو۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، یہ ڈغلا بازی نہیں چلے گی، یا تو سیدھے کہو کہ ہم عامل بالحدیث نہیں ہیں، یا تو بالحدیث کا نعرہ لگاتے ہو تو حدیث کا ہر فعل اپناؤ، اپنے مطلب کی بات آئے تو اپناؤ، اپنے مطلب کی نہیں تو انکار کر دو۔ یہ نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولو کہ غلط ہے، کہ کوئی بھی ہو، ہمیں یہ ٹرینڈ بدلنا چاہیے، یا تو ولیمہ پوری ذمہ داری سے کرے، یا نہیں تو کوئی دعوت نہیں، نکاح کرے دوسرے دن ولیمہ کرے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو غرض کی میں نے بتایا تھا کہ بالکل سمپل شادی ہوئی تھی، بالکل سمپل شادی، حتیٰ کہ اماں عائشہ کو پتہ بھی نہیں چلا شادی ہو گئی۔ جب شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر چھوڑا تو فضیلت کی حیثیت سے بعد میں خود اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جبرائیل نے خواب میں مجھے ایک ریشمی رومال، اور اس رومال کو میں نے کھول کے دیکھا تو عائشہ تم تھی، یعنی گویا کہ یہ وحی کا بھی انتخاب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے نکاح کرے۔ اب رہی یہ بات 6 سال کی عمر کی بچی سے 51 سال کی عمر کا شخص، یہ کیسے ہضم نہیں ہوتا نا مولوی صاحب بولے تو اس کے واسطے دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جو کہ ہمارے اندر غلط فہمیاں ہیں۔ لیکن مجھے کیا ہے، پابند کیا گیا ہے کہ 10 بجے سے آگے نہ بڑھوں، پھر تو اگلے بیان میں آتے نہیں مولوی صاحب، اور میں بھی نہیں آتا اگلے بیان میں، معلوم نہیں مجھے بھی آتے نہیں آتے، اس واسطے میں اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک 10 ہیں کفارہ مجلس کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جب آؤں گا تو اس بحث کے ساتھ آغاز کروں گا کہ 6 سال کی عمر میں 51 سال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیوں ہوا، کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ڈغلے لوگ اسلام کا نام بدنام کرنے والے خود مسلمانوں میں اور مستشرقین میں خاص کر
باہر کے یورپین کنٹریز کے مورخوں نے کیا گل کھلایا اور کس طرح اس اسلام کو بدنام کیا، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس پر رکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔